بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ماہ رمضان المبارک اپنی رحمتوں، مغفرتوں اور اللہ کریم کی خصوصی عنایتوں کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے، جو چند دن کا مہمان ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی مخصوص عبادات میں ایک اہم عبادت دن کا روزہ ہے۔ ہر وہ شخص جو مسلمان ہو، عاقل بالغ ہو، صحت مند ہو، مقیم ہو، اس پر رمضان المبارک کے روزے رکھنا یہ فرض ہے۔ کتب علیکم الصیام قرآن کریم کی آیت کی وجہ سے، ان اللہ فرض علیکم صیامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے۔ ماہ رمضان المبارک کا روزہ یہ انسانی جسم کی زکوٰۃ ہے۔ جس طرح مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو رہ جانے والا مال وہ محفوظ ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر رمضان المبارک کے روزوں کا اہتمام کر لیا جائے تو باقی مہینہ انسان کا جسم تندرست، صحیح اور سالم رہتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا روزہ یہ عفت اور پاک دامنی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ روزہ کی برکت سے انسان پاک دامنی کی زندگی گزار سکتا ہے۔ رمضان المبارک کا روزہ یہ ایک ڈھال کی طرح ہے۔ جس طرح ڈھال انسان کو دشمن کے حملے سے بچاتی ہے، اسی طرح رمضان المبارک کا روزہ یہ انسان کو شیطان اور نفس کے حملہ سے پورا سال بچاتا ہے۔ رمضان المبارک کا روزہ یہ انسان کو جہنم سے دور کرتا ہے، جنت کے قریب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور بخشش کا حقدار بناتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا ذریعہ، ماہ رمضان المبارک کا روزہ یہ انسان کی گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ایک فرامین میں رمضان المبارک کے روزے کے کئی فضائل منقول ہیں۔ چنانچہ صحیح ابن خزیمہ، کنز العمال وغیرہ کی روایت کے مطابق ماہ رمضان المبارک کا روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے برابر کوئی اور عبادت نہیں ہو سکتی۔ مختلف کتب حدیث میں صحابی رسول سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مختلف الفاظ کے ساتھ منقول ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ ای العمل افضل، بہترین عمل کون سا ہے؟ اور بعض روایات میں ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جسے میں کروں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیک بالصوم، ابو امامہ اگر تم بہترین عمل کرنا چاہتے ہو، ایسا عمل کرنا چاہتے ہو جس کی وجہ سے جنت کے حقدار بن جاؤ، تو پھر روزے کا اہتمام کرو۔ فإنہ لا عدل لہ، اس لیے کہ رمضان المبارک کا روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے برابر کوئی اور عبادت نہیں ہو سکتی۔ اسی وجہ سے حدیث مبارک کے مطابق اگر کوئی بندہ بغیر کسی عذر اور مجبوری کے رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑ دے، پھر پوری زندگی مسلسل لگاتار روزے رکھتا رہے، اگرچہ ان روزوں کی وجہ سے رمضان کی قضا تو ہو جائے گی، جو ذمہ میں روزہ فرض تھا وہ تو ساقط ہو جائے گا، لیکن جو عروج، جو روحانی ترقی، جو اجر و ثواب انسان کو رمضان المبارک کے ایک روزے پر ملتا ہے وہ پوری زندگی کے روزوں پر نہیں ملتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے روزے کی فضیلت بیان فرمائی، اس کی وجہ سے انسان جنت میں داخل ہوتا ہے۔ یہ بہترین عمل ہے اور یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے برابر کوئی اور عمل نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، رمضان المبارک کا روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا اجر اور ثواب اللہ کریم براہ راست بلا واسطہ عطا فرماتے ہیں۔ معجم اوسط طبرانی میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے
اس عمل پر انسان کو 10 سے لے کر 700 گنا تک اجر ملتا ہے۔ کسی نیکی پر 10 ملے گا، کسی پر 20 ملے گا، انسان کے عمل کے برابر، نیت کے برابر، عمل کی مشقت کے برابر 10 سے لے کر 700 گنا تک انسان کو اجر اور ثواب ملتا ہے۔ اور یہ اللہ کریم ملائکہ کے سپرد کرتے ہیں کہ اس کے نامہ اعمال میں کتنا لکھنا ہے۔ الا الصیام، ہاں رمضان المبارک کا روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا اجر اور ثواب کتنا ملتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کا بدلہ بھی میں اللہ خود عطا کروں گا۔ یہاں پر درمیان میں فرشتوں کا واسطہ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کریم روزے دار کو کتنا دیں گے اس کی خبر فرشتوں کو بھی نہیں ہوتی۔ اللہ کریم براہ راست اور بلا واسطہ روزے دار کو روزے کا اجر اور ثواب اپنی شان کے مطابق عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 3، رمضان المبارک کے روزے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن اہل جنت جب جنت میں جائیں گے تو ایک دروازہ ایسا ہوگا جہاں سے صرف روزے دار جائیں گے، روزہ داروں کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا، اور اس دروازے کو باب الریان کہا جاتا ہے۔ چنانچہ سنن الکبریٰ بیہقی میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت بابا، جنت میں ایک دروازہ ایسا ہے جسے باب الریان کہتے ہیں، اور اس باب الریان سے روزہ داروں کے علاوہ، صائمین کے علاوہ کوئی بھی داخل نہیں ہوگا۔ جب روزے دار وہاں سے داخل ہو جائیں گے تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ رمضان المبارک کے روزے کی چوتھی فضیلت، اللہ کریم روزے دار کو دارین کی خوشیاں نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی فرحتیں نصیب فرماتے ہیں۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کو اللہ کریم 2 فرحتیں، 2 خوشیاں عطا فرماتے ہیں۔ فرحۃ عند فطرہ، ایک خوشی تو اسے روزہ کی افطاری کے وقت ہوتی ہے، وفرحۃ عند لقاء ربہ، اور دوسری خوشی اسے اس وقت ہوگی جب اس کی ملاقات اللہ کریم کی ذات سے ہوگی، اللہ کریم کا دیدار ہوگا، اللہ کریم کی زیارت ہوگی، اللہ کریم محبت والا، پیار اور شفقت والا، رحمت والا کلام فرمائیں گے، اس وقت روزے دار کی خوشی کی انتہا ہوگی۔ آج دنیا میں ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے دنیا کی بھی خوشیاں نصیب ہوں، آخرت کی بھی راحتیں نصیب ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی خوشی کے حصول کے ذرائع میں سے ایک اہم ذریعہ وہ روزہ رمضان المبارک کا روزہ قرار دیا۔ رمضان المبارک کے روزے کی 5ویں فضیلت، روزہ دار کے لیے ملائکہ جیسی معصوم مخلوق، لا یعصون اللہ ما امرہم لا یسبقونہ بالقول، جو کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ملائکہ اور فرشتے یہ روزے دار کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ چنانچہ اتحاف الخیارۃ المہرہ میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے روزہ دار کے لیے جو فضائل، امت کے روزے دار کے لیے جن خصوصیات کا ذکر فرمایا، ان میں سے ایک یہ ہے کہ روزے دار کے حق میں ملائکہ، اللہ کے فرشتے، معصوم مخلوق دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ تو رمضان المبارک کا روزہ رغبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ رکھنا چاہیے، اور بغیر کسی عذر اور مجبوری کے اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار فضائل رمضان المبارک کے روزے کے احادیث مبارکہ میں منقول ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کریم روزے دار کو اپنی طرف سے بغیر کسی واسطے کے جنت کے پھل کھلائیں گے، اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتیں ان کو عطا فرمائیں گے۔ آج دنیا میں اگر کسی بندے کو کوئی بڑا سا آدمی کوئی چیز کھلانے اور پلانے کی براہ راست دے دے تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتا، روزے دار کے کیا کہنے، قیامت کے دن اللہ کریم خود اپنی طرف سے بغیر کسی واسطے اور وسیلے کے جنت کے پھل بھی کھلائیں گے، جنت کے میوے بھی کھلائیں گے، اور جنت کی نہروں کا پانی بھی اللہ پلائیں گے۔ اور روزے دار جب دنیا کی تکلیف اور مشقت برداشت کرتا ہے، روزے پر بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن روزہ کو اس کے حق میں سفارشی بنا کر اٹھائیں گے۔ روزہ کہے گا باری تعالیٰ آپ نے مجھے دنیا میں بھیجا تھا، اپنا مہمان بنا کر بھیجا تھا، لوگوں نے میرا احترام نہیں کیا تھا، لوگوں نے میرا ادب نہیں کیا تھا، میں گیا تھا پھر بھی روزہ نہیں رکھا تھا، اللہ یہ تیرا بندہ ہے،
جس نے دنیا کے اندر مجھے اپنے سینے سے لگایا، اللہ کریم میرا اکرام کیا، عزت کی۔ اے اللہ دنیا میں میرا کوئی نہیں تھا، یہ میرا بنا تھا، آج اس کا کوئی نہیں، میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں۔ حدیث مبارک میں روزے کو شافع اور مشفع کہا گیا، یعنی یہ سفارش کرے گا اور اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ تو رمضان المبارک کے روزے کے ان فضائل کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کو اپنے دل اور دماغ میں جگہ دیتے ہوئے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ رمضان المبارک کا روزہ رغبت کے ساتھ رکھیں، شوق کے ساتھ رکھیں۔ رمضان المبارک کے روزے کے آداب کا خیال کیا جائے، روزے کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم روزہ رکھ لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کے لیے جتنے فضائل بیان فرمائے، وہ دنیا کے ہوں یا آخرت کے ہوں، اللہ کریم مجھے اور آپ کو وہ سارے فضائل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔